من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواہ البخاری. معزز بزرگان قوم و ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کی تحمید و تقدیس کے بعد واجب ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، مجھ سے کہا گیا کہ میں نماز کے موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں. اللہ تعالی قرآن کریم میں 80 سے زائد مقامات پر ایک ہی طرح کا جملہ، ایک ہی طرح کا حکم اور آدیش دیتا ہے آپ کو: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے صلی، اسی سے صلاۃ آتا ہے. قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ صلو، نماز پڑھو، بلکہ اقیموا الصلاۃ کہا، نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر، ایسے نہیں کہ کبھی بھی پابندی سے، یعنی برابر کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، ایسا نہیں. اور سنت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ویسے، جیسے کہا پڑھنے کے لیے ویسے، ادھر ادھر نہیں. یہ بڑی اہمیت دی ہے قرآن و حدیث میں نماز کو. بخاری کی جو میں نے حدیث پڑھی، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ کیا ثواب ہے اذان دینے کی اور پہلی صف میں بیٹھنے کی، ثم لم یجدوا الا یستہموا علیہ لاستہموا علیہ، تو پھر ان کو نام نکالنا پڑے گا، قرآن اندازی کرنا پڑے گا. جس کا نام نکلے گا، یعنی اگلی صف میں بیٹھنے کے لیے اور اذان دینے کے لیے ہر آدمی اتنا زیادہ چاہت پیدا کر لے گا کہ نام نکالنا پڑے گا کہ بھائی جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبْقُوا عَلَيْهِ. اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز میں جانے کی کیا فضیلت ہے، لَاسْتَبْقُوا إِلَيْهِ، تو کمپٹیشن ہوگا، ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا، دیکھا دیکھی ہوگا کہ ہم سے پہلے نہ پہنچ پائے، پہلے میں پہنچ جاؤں. وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اور اگر لوگ جان لیں کہ فجر کی نماز میں آنے کی کیا فضیلت ہے اور نہ جانے پر کیا گناہ ہے،
लअतौहुमा वलौ हबवा, तो फजर की नमाज में आएंगे चाहे उन्हें अपने सुरीन को रगड़ते हुए आना पड़े। हबवा कहते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो अभी चल नहीं पा रहा हो और उस सुरीन के बल रगड़ रगड़ कर चलता हो, 1 साल का बच्चा, तो ऐसे ही जो बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है और चल रहा है घिसट घिसट कर, अगर किसी आदमी को बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से वो अपने पैरों पर चल नहीं सकता है, सिर्फ घिसट के आ सकता है, लेकिन उसे मालूम हो जाए कि फजर में नहीं जाएंगे तो क्या गुनाह होगा और जाएंगे तो क्या हमको नेकी मिलेगी, तो ऐसे ही वो घिसट घिसट कर आएगा, लेकिन आएगा। ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, लअतौहुमा वलौ हबवा, तो आएगा ईशा और फजर में, चाहे वो हबवा आए, रगड़ रगड़ कर आए। बड़ी फजीलत है नमाजों की, इसलिए इस्लाम ने इसे बुनियाद बताया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियाद का मतलब पिल्लर, ये पिल्लर जो पाया होता है, इमारतों का, बिल्डिंगों का पिल्लर होता है, और कच्चे जो छान छपरा रहता था तो उसका थूनी खंभा होता था, तो ये पिल्लर है। पिल्लर यानी एक पिल्लर जब आप कायम करते हैं उसी पे छत टिकी रहती है। पिल्लर आप तोड़ देंगे सब तो छत गिर जाएगी आपकी। तो ये 5 पिल्लर हैं, जिसमें एक अकीदा है, दूसरा अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज पढ़ना, तीसरा ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, और अगर ताकत है तो हज करना। ये 5 पिल्लर। और इसमें नमाज जो पिल्लर है, ये बीच वाला बहुत हैवी पिल्लर है, उसी पर छत टिकी हुई है दिन की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्सलातु इमादुद्दीन, हदीस, नमाज ये दीन का खंभा है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज ये दीन का खंभा है, दीन नमाज के ऊपर रुका हुआ है। फमन अकामहा अकामद्दीन, जिसने उस नमाज को खड़ा रखा, मजबूत रखा, उसने अपने दीन को बचा करके रखा। वमन हदमहा हदमद्दीन, और जिसने नमाज को खत्म कर दिया उसने अपने दीन को खत्म कर दिया। भाई एक इंजीनियर आपको बता दे कि ये पिल्लर के ऊपर भी आपकी इमारत टिकी हुई है, ये पिल्लर ठीक रहेगा, आपकी छत बरकरार रहेगी, इसको तोड़ दोगे तो छत गिर जाएगा। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के इंजीनियर हैं। आपने बताया नमाज ये खंभा है, नमाज के ऊपर दीन है, अगर ये नमाज कायम है तो आपके दीन का छत बरकरार है। अगर आप नमाज को गिरा देंगे तो आपकी दीन गिर जाएगी, आप बेदीन हो जाएंगे, आप इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे। फमन हदम हदमद्दीन, नमाज ने दीन को रोक रखा है, आप इस पिल्लर को मजबूत करेंगे, रोक के रखेंगे तो आप दीनदार हैं। मन हदम हदमद्दीन, इसको तोड़ दिए तो दीन टूट जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अरे भाई आप वजू करके घर तक आते हैं, जानते हैं इतनी फजीलत? सुनिए, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन गदा इलल मस्जिदी और राहा आदल्लाहु लहू नुज़लन फिल जन्ना कुल्लमा गदा व राहा। अगर कोई आदमी सुबह से लेकर के शाम तक मस्जिद में जब भी आता है, जितनी बार आता है, अअद्दल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उतनी बार मेहमान नवाजी का एहतमाम करता है। यानी एक बार आप मस्जिद में आए, रजिस्टर में लिखा जाता है जन्नत के अल्लाह ताला के यहाँ कि एक बार आपकी मेहमान नवाजी, 2 बार मस्जिद में आए, 2 बार, 3 बार आए। मेहमान नवाजी का मतलब है कि जब आप जन्नत में जाएंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला एक खास एहतमाम करेगा और आपके लिए मेहमान नवाजी की जाएगी। ये मस्जिद में आने की फजीलत है, मस्जिद से जुड़ने की फजीलत है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलत है। कहाँ खोए हुए हो आप? एक और हदीस देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं, मन ततहरा फी बैतिही, अगर कोई अपने घर में वजू करता है फिर अल्लाह की घरों में से किसी घर में यानी मस्जिद में आता है, कानत खुतवातहु ईदाहा तहुत्तु अनहा खतिया,
تو ایک پیر اٹھاتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور اخرى ترفع بہ درجہ، اور دوسرا پیر اٹھاتا ہے تو جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جنت میں بھی کوالٹی رہے گی نیکیوں کے اعتبار سے، کیٹیگری رہے گی، وی آئی پی، ویری ویری وی آئی پی، اس کے نیچے جیسا نیکی ہے ویسا جنت میں کیٹیگری رہے گی۔ تو اگر آپ وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ایک گناہ آپ کا ختم، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں ایک درجہ جنت میں ایک کوالٹی بلند ہوئی، جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے آپ کے گناہ مٹتے ہیں، اور جتنے آپ قدم اٹھائیں گے جنت میں آپ کا اتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں ارے میں گھر پہ ہی مار لیتا ہوں، کہتے بھائی نماز میں نہیں دکھتے ہیں، میں وہی مار دیتا ہوں، وہی مار نہیں دیتا ہوں۔ وضو کر کے گھر پہ آؤ گے، مسجد میں آؤ گے، ایک قدم اٹھاؤ گے تو ایک نیکی، ایک درجہ آپ کا بلند ہوگا اور ایک گناہ آپ کا ختم ہوگا۔ معمولی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنیے کہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا یمنعه ان یرجع الی اہلہ الا الصلاۃ۔ آدمی ہمیشہ نماز میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ یعنی آپ وضو کر کے آ گئے، ابھی 10 منٹ باقی ہے تو آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو نہیں روکے ہوئے سوائے نماز کے، یعنی صرف نماز کے لیے اگر آپ مسجد میں رکے ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ نماز میں ہیں، یعنی آپ کا میٹر چل رہا ہے، گویا جتنے ٹائم تک آپ رکے رہیں گے نماز کے انتظار میں آپ کو وہ ثواب ملا گویا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکعت پہ رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اور اس حالت میں اگر موت آتی ہے تو نماز کی حالت میں آپ کی موت مانی جائے گی۔ آدمی اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، آپ نے کہا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد سے اس کا لگاؤ ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ مسجدوں سے تعلق رکھنا، نماز کے لیے، مسجدوں کی درستگی کے لیے، مسجدوں کی تعمیر و ترقی کے لیے آدمی لگاؤ رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت کتاب مواقیت الصلاۃ کی ہے، صحابہ سے پوچھا کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارا کیا خیال ہے صحابہ یہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے پاس سے ایک نہر بہ رہی ہو، نہر بہنے والی، بہتا ندی نہر ہو، کسی کے گھر کے پاس سے نہر بہ رہی ہو، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 مرات، اور وہ آدمی اس نہر میں 5 بار نہاتا ہو، گھر کے سامنے نہر ہے، 5 بار نہاتا ہے وہ روز، حل یبقی علیہ من درنہ شیء، کیا اس کے اوپر میل کچیل لگا رہے گا؟ 5 بار نہاتا ہو، گھر کے سامنے نہر ہے، تو کیا اس کے اوپر میل کچیل لگا رہے گا؟ قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 بار جب نہائے گا نہانے کی طرح سے اور سامنے گھر کے ندی نہر ہے تو کہاں میل کچل رہے گا؟ تو آپ نے کہا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، آپ نے کہا کہ یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو اللہ اس سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسانیت کی بنیاد پر اگر چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے اسے مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں کہا نیکیاں ایسے گناہوں کو کھا جاتی ہیں جو کبھی کبھار آدمی انسان ہے، ہو گیا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
صحابہ کرام نماز سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائیوں. صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کی روایت ہے. امام زہری جو ہے تابعی ہیں، صحابہ سے ملاقات کرنے والے اور صحابہ کی اولاد کو تابعی کہا جاتا ہے. زہری کہتے ہیں کہ دخلت علی انس بن مالک بدمشق، بخاری کے الفاظ، میں دمشق کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے ملا. وہ یبکی، وہ رو رہے تھے. عمر کے آخری حصے میں انس ابن مالک، نبی کے چہیتے صحابی جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جن کی عمر میں اللہ ان کی اولاد میں محمد رسول اللہ نے برکت کی دعا کی تھی، وہ عمر کے آخری حصے میں زار و کتار رو رہے ہیں. پوچھا، زہری نے کہا ما یبکیک یا انس، اے انس تمہیں کس چیز نے رلایا؟ انس تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں رو رہے تھے؟ آدمی کیوں روتا ہے اس عمر میں؟ ایسا نہیں کہ ان کی اولاد بگڑ گئی تھی، ایسا نہیں کہ ان کی طبیعت خراب تھی، ایسا نہیں کہ مال و دولت کے اندر گھاٹا ہو گیا تھا. نہیں میرے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ لا عارف مما ادرکت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة كالزیت. کہا کہ نبی کے زمانے میں جو چیزیں موجود تھی ان میں آج ایک چیز نماز ضائع ہو گئی، نماز آج برباد ہو گئی، نماز آج ختم ہو گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اس زمانے کے بادشاہ نے، حجاج بن یوسف نے عصر کی نماز کو دیر میں پڑھائی تھی، عصر کی نماز کو اول وقت پر پڑھنے کے بجائے تاخیر سے پڑھی تھی، اور انس بن مالک کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. لیکن اس بات کو سوچ کر کے نبی کے چہیتے صحابی زاروں کے تار رو رہے ہیں. کہا نماز برباد ہو گئی، نماز کو ختم کر دیا گیا، نماز ختم ہو گئی، نماز برباد ہو گئی. غور کریں، انہوں نے خود اپنی نماز اول وقت پہ پڑھی، نماز دیر سے ہو رہی ہے ان کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن نماز ہائی ہے وہ چیز. انہوں نے نبی کو دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے، نماز کیا چیز ہے انہوں نے نبی سے سیکھا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے نماز کیا چیز ہے. زاروں کے تار انس بن مالک رو رہے تھے. موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں عمر بن خطاب کو ایک مجوسی نے چاقو مار دیا تھا، وہ نماز پڑھا رہے تھے، زخمی ہو گئے، پیٹ کے اندر کئی زخم تھا. جراحی اور میڈیکل کے اتنے ترقی نہیں تھی کہ ان کا کس طرح آپریشن کر دیا جاتا. جو اس وقت کا طب تھا، ان کی میڈیکل ہو رہا تھا اس ٹائم پہ، دوائی پلاتے تھے، پیٹ میں جہاں زخم لگا تھا وہاں سے نکل جاتا تھا. لوگوں کو یقین ہو گیا عمر بن خطاب اب نہیں بچیں گے، بے ہوش ہو گئے. ایک رکعت ان کی نماز ہوئی تھی، فجر پوری نہیں ہوئی تھی جب ان کو مارا گیا. جب ہوش آتا تو کہتے کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ لوگ کہتے نہیں آپ کی نماز نہیں پڑھی ہے. کھڑے ہوتے، وَيُصَلِّي وَجُرْحُ يَصَابُ، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، پیٹ میں جہاں زخم لگا تھا وہاں سے خون بہنے لگتا، پھر بھی ہوش ہو جاتے، آنکھ کھلتی تو یہی کہتے کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگ کہتے نہیں آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، آپ بہت زخمی ہیں، لیٹ جائیے، لیٹے لیٹے پڑھ لیجئے، اشارے سے پڑھ لیجئے. لیکن پھر اٹھنے کی کوشش کرتے اور کہتے. عمر بن خطاب نے کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو اس حالت میں بھی نماز کو چھوڑ دے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم اور آپ کہاں کوئی؟ یہ صحابہ تھے جو جانتے تھے کہ نماز فرض ہے، تو کس طرح سے فرض ہے ہمارے اوپر، نماز کیا معنی رکھتا ہے ہمارے لیے. یہ صحابہ سمجھتے تھے میرے بھائی اور دوستو. ہم نے نماز کو کیا درجہ دے رکھا، ہم نے نماز کو کہاں اپنے اوپر فرض کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بیت گئی، آپ کو مارا بھی گیا، طائف والوں نے اتنا مارا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے. آپ کے بچی کو پیٹ کے اندر نیزہ مارا گیا، حمل سے تھی، حمل باہر آ گیا، مر گئیں، وفات پا گئیں. آپ کے چچا کے ناک کان کاٹ کر کے مسلا کر دیا گیا تھا. لیکن نبی نے ان واقعات پر ان کو بد دعا نہیں دیا، نبی نے ان تکلیفوں پر اس قوم کو بد دعا نہیں دیا. لیکن جنگ خندق کا موقع ہے،
खंदक खाई खोद दी गई थी मदीना के चारों तरफ, दुश्मन अटैक कर रहे थे, एलगार कर रहे थे, और मुसलमान डिफेंड कर रहे थे इधर से कि खाई पार करके मदीना में ना घुसने पाएं। इसी गहमा गहमी में असर का वक्त ख़त्म हो गया, मगरिब का वक्त आ गया। नबी को याद आया कि हमने असर की नमाज नहीं पढ़ी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ हुई कि जख्म खाने पर आपने बद्दुआ नहीं किया था, हाथ उठा दिए, कहा मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारा, अल्लाह इन काफिरों के कब्रों को, इनके घरों को आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल उस्ता हत्ता गाबतिस शम्स, जैसा कि इन लोगों ने हमारी नमाज छुड़वा दी, हमें इतना मसरूफ कर दिया कि हमारी नमाज छूट गई। अल्लाह तू इनके घरों को, इनके कब्रों को आग से भर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ कर दी उनके लिए। जिंदगी तकलीफ उठाए, मार खाए, बेहोश हुए, लेकिन बद्दुआ नहीं की। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक नमाज का छूट जाना कितना कर्बनाक था, कितना तकलीफ दे था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक। सहाबा क्यों, वो जानते थे, हम नहीं जानते हैं। नमाज हमारे घर की है, मेहमान आया तो पढ़ लिए, कोई कुछ और हुआ तो पढ़ लिए, ऐसा नहीं मेरे भाई, नमाज पढ़ना पड़ेगा पाबंदी से। सही बुखारी किताब मौक़ित सलात की रिवायत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसकी असर की नमाज छूट जाए, बाबो इसमें मनफातत सलातुल असर, ये बाब बादा है, जिसकी असर की नमाज छूट जाए मतलब जानबूझकर छोड़े नहीं, किसी वजह से छूट जाए, फ़कअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, तो उसे इतनी तकलीफ होनी चाहिए जैसे उसके पूरे घर वाले ख़त्म हो गए हों, पूरी मालो दौलत ख़त्म हो गई हो। एक आदमी जिसका हरा भरा घर और ख़ानदान हो, जिसकी ठाठ बाट की ज़िंदगी मालो दौलत हो, अचानक ऐसा हो जाए कि पूरे घर वाले ख़त्म हो गए, अकेला बचा, पूरी दौलत ख़त्म हो गई, कुछ नहीं है, उसको कितनी तकलीफ होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए, छोड़ ना दे, छूट जाए, फ़कअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, तो उसे इतनी तकलीफ होनी चाहिए कि गोया कि उसके अहलो अयाल खत्म हो गए, उसका माल सब खत्म हो गया। तसव्वुर करें, नमाज ये नहीं है। और आगे उसी बाब के नीचे इमाम बुखारी ने बाब बाधा है, बाबो इसमी मन तरक सलातुल असर, यानी जो छोड़ दे जानबूझ करके छोड़ दे तो उसका क्या गुनाह है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन तरक सलातल असरी फ़क़द हबिता अमलुहु, जो असर की नमाज को छोड़ दे जानबूझकर, फ़क़द हबिता अमलुहु, तो उसके अमल बर्बाद कर दिए जाते, उसके पिछले अमल बर्बाद कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। असर का नाम उसकी अहमियत के पेश नजर लिया है, वरना जानबूझकर कोई नमाज इंसान छोड़ता है तो उसके अमल बर्बाद कर दिए, काट दिए जाते हैं। अब उसको रो करके, माफ़ी मांग करके बहाल करवाइए अल्लाह ताला से कि जो हमने किया था अल्लाह ताला उसको कट करने के बजाय बहाल कर दे रब्बुल आलमीन, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आसानियाँ हैं, सफ़र में है तो सफ़र में पढ़ लें, दुकान पे हैं वहाँ मस्जिद नहीं है तो वहीं पढ़ लें, जहाँ पे हैं आप वहीं पढ़ लें, ये जहाँ भी हैं आप पढ़ लें। 2 रकात नमाज है सफ़र के अंदर, 4 के बजाय 2 पढ़ लें, 2 वक्तों को एक साथ पढ़ लें, ज़ुहर को असर के साथ पढ़ लें या असर को ज़ुहर के साथ, मगरिब को ईशा के साथ, बहुत आसानी है। पानी है तो आप वज़ू कर ले, नहीं तो तयम्मुम कर ले, आसानी अल्लाह ताला ने दिया है। और जानबूझ के अगर आप छोड़ेंगे फ़क़त हबिता अमलुहु, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उनकी बर्बाद कर दी जाती है नेकियों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के नेकियों को ख़त्म कर देता है अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं नमाजों की अहमियत की बुनियाद पर कहा, ये तिरमिज़ी की भी रिवायत है, बहकी के अंदर भी ये रिवायत है, तिरमिज़ी बाबुस्सलाह, बहकी किताबुस्सलात के अंदर अल्लाह के नबी बाबू मता युमरुस सबिय्यु बिस्सलाह, बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म कब दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुरु औलादुकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सनीन, अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो,
वज़रिबू अलैहिम अबनाअ 10 सनीन, और उनको मारो अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं जब वो 10 साल के हो जाए। शरीयत के अंदर किसी और चीज़ पर बच्चे को मारने का हुक्म नहीं दिया गया। मारो नमाज के लिए, 10 साल के हो गए हैं। मेरे भाई, हम अपने अपने गिरेबान में झांकें, हम देखें हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो हम मार देंगे, ट्यूशन नहीं गया है तो मार देंगे, घर में कोई और नुकसान कर दिया है तो मार देंगे, कोई और कंप्लेन आ गया है तो मार देंगे, नमाज नहीं पढ़ता है, नहीं कोई बात नहीं है, हम नहीं मारेंगे, क्योंकि अरे हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं तो क्या मारेंगे यार, हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी का हुक्म है अपनी औलाद को 7 साल के हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, वो सीखें, 7 3 10 3 साल वो सीखें, और 10 साल के हो गए हैं नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें मारो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज के लिए मारो। और कोई चीज़, हाला नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहमियत दी है। देखिए ऐसे लोग जो अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के मुस्तहिक करार पाते हैं ऐसे लोग। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनन तिरमिज़ी की मैं आपके सामने सुनाता हूँ, नबी की दुआ आपके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रहमल्लाहु इमरान, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम करे। कौन कह रहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे के गए हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दुआ हमारे पास आए तो वैसे करिए जैसे आगे हदीस के अंदर है। अल्लाह के नबी कहते हैं रहमल्लाहु इमरान, अल्लाह ताला सैयदुल कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम करें। कौन आदमी? जो रात में जागता है, रात में उठता है, सल्ला बिल्लैल नमाज पढ़ता है, और आइकज़ा इमरातुहु अपनी बीवी को भी जगाता है, रात में उठकर तहज्जुद पढ़ता है, अपनी बीवी को भी जगाता है। फसल्लत, और वो भी नमाज पढ़ लेती है। फ़इन अबद, अगर वो नहीं उठती है, नींद के गलबे की वजह से इनकार करती है, रस्सा अला वजहिल मा, तो उसके चेहरे के ऊपर पानी फेंक देता है, पानी मार देता है, उठाता है। फिर आगे आपने कहा वरहिमल्लाहु इमरातन, अल्लाह ताला ऐसी औरत पर भी रहम करे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं ऐसी औरत पर भी रहम करे। कामत बिल्लैल, जो रात में उठती है, सल्लत नमाज पढ़ती है, वाइक़ज़त ज़ौजुहा अपने शौहर को जगाती है। फ़ैन आबा, अगर वो इनकार करता है, नहीं उठ रहा है नींद के गलबे की वजह से, रस्सत अला वजहिल मा, तो उसके चेहरे पर पानी मार देती है। अल्लाह ताला ने ऐसे मर्द औरत पर, ऐसे घर पर रहम की दुआ की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये दुआ क़यामत तक के लिए है। आप इस पर अमल करिए, नमाज का एहतमाम करिए, नमाज की पाबंदी के लिए शौहर बीवी को, बीवी शौहर का ध्यान रखे। अगर कोई गुमराही पर जा रहा है, सुस्ती कर रहा है, तो इस पर ध्यान दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम की दुआ आपके ऊपर आ रही है, और वो दुआ कबूल अल्लाह ताला करता है, और जिंदगी आपकी रहमत से भर जाती है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया मेरे भाई और दोस्तों। ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे यहाँ कैसा है, कुछ लोग मिलते हैं, ताल्लुकात दोस्ती की बुनियाद पर कहा जाता है भाई साहब आप तो कई दिन से नहीं दिखे, तो छींकते हैं झूठो और कहेंगे कि तबीयत खराब थी, थोड़ा काम चल रहा था। अरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी किताबुल आज़ान की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम ये नाबीना सहाबी थे, अंधे सहाबी थे, और इनका घर का जो रास्ता था मस्जिद तक आने का, वो रास्ता बहुत ख़तरनाक था। हदीस के अंदर है कि उसके अंदर दरिंदे भी निकलते थे, हसरातुल अर्ज़ भी निकलते। दरिंदे मतलब कभी शेर रास्ते में निकल जाएगा, कभी और कोई दरिंदा निकल जाएगा जो इंसानों को फाड़ देता है, वो निकलते थे। हसरातुल अर्ज़ मतलब सांप बिच्छू भी निकलते थे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु लैसा ली कायदुन यक़ूदनी इलल मस्जिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुझे मस्जिद में टिकाने वाला नहीं है। अंधे को टिका करके लाना पड़ता है, तो कहा कोई टिका कर मुझे लाने वाला नहीं है मस्जिद में,
اور میرا راستہ اتنا خطرناک ہے، میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دور گئے تو اللہ کے نبی نے واپس بلایا، کہا کہ اسمیت النداء بالصلاۃ، تم اذان سنتے ہو؟ قال نعم، تو کہا ہاں۔ قال فعجیب، نبی نے کہا آنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا، یعنی شیر کا خطرہ ہے اور جانوروں کا خطرہ ہے، حسرات الارض کا خطرہ ہے، اندھے اور نابینے ہیں، لیکن مسجد میں آنا پڑے گا۔ تھوڑی سی سردی ہوئی تو کہہ دیتے ہیں نہیں۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے آپ۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب حد المریض ان یشہد الجماع، بیمار کی کیا حد ہوتی ہے کہ اسے جماعت میں آنا پڑے گا، یعنی کتنا بیمار ہو جائے تو بھی اسے جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہاں پہ ایک حدیث ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی بہت بیمار ہو گئے، آخری عمر میں جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو بخار تھا اور بہت بیمار تھے آپ، تو جب آپ اٹھتے تھے بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اٹھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، ازواج مطہرات نبی کی گھر والیاں آپ پر پانی ڈالتی، ہوش آتا، پھر اٹھتے پھر بے ہوش ہو جاتے، اسے 4-5 بار ہوا۔ تو اب لگا کہ آپ مسجد میں نہیں جا پائیں گے، اور صحابہ کرام مسجد میں انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی جگہ پر امامت کرنے لگے۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفہ، یہ الفاظ بخاری کے، آپ نے اپنی طبیعت میں تھوڑا ہلکا پن محسوس کیا، یعنی ابھی نماز پوری ختم نہیں ہوئی تھی لیکن طبیعت تھوڑی ایسا لگا کہ کچھ اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے 2 لوگوں کو بلایا، اپنے پیروں سے چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، ایک کے کندھے پر ایک بازو رکھا، دوسرے صحابی کے کندھے پر دوسرا بازو رکھا، پیروں سے نہیں چل سکتے تھے، اور لڑھک کر کے ان کے کندھوں پر کہا مسجد میں لے چلو۔ راوی کہتے ہیں کأنی انظر الی رجلیہ تخطان العرض من الوجع، گویا کہ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دونوں پیر زمین میں گھسٹ رہے تھے، یعنی جو آدمی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو پائے گا اس کو ٹانگ کر لے جایا جائے گا تو اس کے پیر زمین میں گھسٹتے ہوئے جائیں گے۔ اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے مسجد میں لے چلو۔ آپ مسجد کے اندر آئے، آپ نے نماز پڑھی۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری نے صحیح بخاری میں ہیڈنگ دیا ہے بابو حد المریض یشہد الجماع، بیمار کی کیا حد ہے کہ اسے جماعت میں آنا پڑے گا، یعنی اتنا بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے جماعت میں آنا چاہیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی ہے نماز کے متعلق، اور ہم کہتے ہیں کہ سردی ہو گئی تھی اس لیے 6 دن سے نہیں آئے ہیں، 8 دن سے تھوڑی مصروفیت تھی اس لیے نہیں آئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز کی حقیقت کو سمجھو، نماز کی حقیقت کو سمجھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ اب وقت بہت کم ہے، آئیے چند اہم باتیں آپ کو ذکر کر دوں۔ صحابہ کی مثالیں، نبی کی مثالیں بے شمار ہیں، اس کا اخروی انجام بھی بہت بھیانک ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کا ایک مطلب ہے جہنم کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک وادی، جہنم کی ایک وادی ایسے نمازیوں کے لیے، خاص نمازیوں کے لیے، ہاں نمازیوں کے لیے، الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں اپنی نماز میں، یعنی من کہا تو پڑھ لیے اور من نہیں کہا تو چل کوئی بات نہیں، گھومتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ایسے نماز اس کو فریضہ سمجھ کر پابندی سے وقت پر پڑھیے۔ کبھی آئے کبھی نہیں گئے، کبھی آئے کبھی نہیں گئے، کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے نمازی بھی پابندی کریں جو سستی برتتے اپنے نمازوں میں، ویل نامی ڈپارٹمنٹ انہی کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا،
ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، وہ جہنم کے اندر غی نامی ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے نچلے طبقے میں، ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اس جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ نماز پڑھنا بہت اہم ہے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے پورا قصہ 29ویں پارے میں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی وہاں سے پوچھیں گے، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، کہیں گے بھائی ما سلککم فی سقر، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ ارے آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلک، تعجب ہوگا یہ آدمی کیسے جہنم میں آ گیا؟ تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے میرے بھائی آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمی کیا جواب دے گا؟ سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑی وجہ کیا کہے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، سب کچھ ٹھیک تھا میرے بھائی لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھے ہوتے تو دیگر معاملات میں نپٹارا ہو جاتا، رو کر کے دھو کر کے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپ ہانکنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ ہانکتے رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھ کر کے وہ ویسا وہ ویسا، اس کا بیٹا ویسا، اس کی بیٹی ویسی، فلانے ویسا، ارے جس چیز سے آپ کا تعلق نہیں، کیا ادھر ادھر کی جھوکا جھاکی کر رہے ہو؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کسی کے عزت کو باتوں کے ذریعہ نیلام کرنا۔ یہ جہنمی بتائے گا تیسرا ریزن کہ بیٹھ کر گپ ہانکنے والوں کے ساتھ ایسے گپ ہانکتے تھے، یہ ایسا وہ ایسا، فلانا ویسا، دھماکہ ایسا، ایسی کی ویسا، ویسی کی تیسا، لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے، پہلا ریزن کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اپنی بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کے لیے رحمت، لیکن دیکھیے بے نمازی نہیں بلکہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے آپ نے کہا ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، نبی نے قسم کھائی، نبی قسم کھا رہے ہیں، لقد حممت ان آمر بحطب، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ لکڑی اکٹھا کی جائے، ثم آمر، پھر میں حکم دوں اذان دی جائے، پھر میں ایک آدمی کو اپنی جگہ پر کر دوں کہ نماز پڑھائے، ایک آدمی کو لگا دوں کہ تو نماز پڑھا، میں آتا ہوں، اس کے بعد میں باہر نکلوں، ادھر جماعت کھڑی ہے جو آگے آگے اور جو نہیں آئے ہیں احرق علیہم بیوتہم، ان کو ان کے گھروں میں بند کر کے آگ لگا دوں، جلا دوں، آگ لگا کے مار ڈالوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی نفرت تھی، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جانوروں تک پر رحم کرنے والے ہیں، لیکن بے نمازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا وقعت تھی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حقدار کیسے بنیں گے؟ ہم میدان حشر میں نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کیسے پئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کا اتنا شدید اظہار کر رہے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر کے آگ لگا کر کے مار دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا میرا جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت ختم ہوا، کہ رب العالمین ہمیں نمازی بنائے، رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر رہیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔